الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، ذمہ داران، دور دراز علاقے سے تشریف لائے ائمہ، علماء، خطباء کرام، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے کرم سے تحفظ ختم نبوت کی عظیم نسبت پر ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے یہ حضرات علماء کرام کو بھی دونوں جہانوں میں بہترین اجر نصیب فرمائیں، اور اس کوشش اور کاوش کے بہتر اثرات پورے شہر میں، دیہاتوں میں، پورے صوبے میں، بلکہ پوری دنیا میں مرتب فرمائیں۔ اس وقت میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھنا ہے، وہ موضوع ہے شکیل بن حنیف اور اس کے ماننے والوں کا طریقہ کار۔ چونکہ ہم سب اس وقت میں ورکشاپ میں ہیں اور پہلی نشست میں ہم سن چکے ہیں کہ یہ کوئی بیان کا طرز نہیں ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں کے ورکشاپوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ بولنے والا بھی بولتا ہے، سننے والے بھی بولتے ہیں، تو دونوں بھی جاگتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو مجھے بھی سلانا نہیں ہے اور میں بھی آپ کو سلاؤں گا نہیں انشاءاللہ، اور گاڑی 2 بجے تک چلنا ہے، اور ورکشاپ کی گاڑی 2 لوگوں سے چلتی ہے، مقرر سے بھی، سننے والے سے بھی۔ تو مجھے امید ہے کہ جہاں ضرورت ہوگی آپ سب بھی میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، جیسے بھی دے رہے ماشاءاللہ۔ یہ بھی آپ کا ساتھ دے رہے ذمہ دار، الحمدللہ۔ پہلی نشست ہوئی، فروٹ کا انتظام ہو گیا، چائے بھی چل رہی ہے، دوپہر آئے گی پھر ساتھ میں لے کے چلیں گے آپ کو، شام تک چلیں گے انشاءاللہ۔ تو ایسے ہی انشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ کے ساتھ یہ نشستوں کو ہم کو لے کے چلنا ہے، ارادوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز حضرات علماء کرام، تو ورکشاپ ہے اور ورکشاپ میں بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو میں چونکہ حیدرآباد سے آیا ہوا ہوں تو جہاں جہاں ضرورت پڑے گی میں اپنے حیدرآبادی لب و لہجے میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا، اس لیے کہ ہمارا آپسی مذاکرہ ہے، تو آپسی مذاکرہ بات چیت کے ذریعے سے ہی حل ہوتا ہے، اور چونکہ جو فتنہ سمجھانا ہے تو اور اس کے طریقہ کار کو بھی سمجھانا ہے،
تو بات چیت میں جتنا اچھا سمجھ سکتے ہیں وہ بیان سے نہیں سمجھ سکتے. تو شکیل بن حنیف نام کا یہ شخص بہار کا ایک ضلع ہے جس کا نام ہے دربھنگا. وہاں پہ ایک چھوٹا گاؤں ہے، بہت چھوٹا، اور ہماری حیدرآبادی لینگویج میں بولے تو کھیڑا، یعنی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، کوئی ترقی یافتہ دیہات نہیں، ولیج نہیں، بالکل قسم پرسی کی حالت والا دیہات. عثمان پورا، رتن پورا، وہاں یہ صاحب پیدا ہو گئے. ان کے ووٹر آئی ڈی کارڈ کے مطابق جو علماء نے محنت کی ان کو ملا ہے، اس کے مطابق 1968 میں یہ دربھنگا کے علاقے میں گاؤں میں پیدا ہوا. وہیں بڑا، وہیں پلا، وہیں پڑھا بھی. 10th تک اس نے وہیں پر تعلیم حاصل کی، اور بعض لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا کہ 12th تک اس کی تعلیم ہوئی اور پٹنہ بھی پڑھنے کے لیے گیا. پڑھنے کے بعد 90s کے زمانے کے بعد یہ شخص اپنے ہی گھر کے لوگوں کے درمیان میں کچھ عجیب عجیب سی باتیں کرتا تھا کہ میرے پاس میرے اوپر ایک عجیب دنیا کھلنے والی ہے، ایک راز کھلنے والا ہے، کام کی نہج کھلنے والی ہے. اس کے جملے کام کی نہج کھلنے والی ہے. اب وہ کیا نہج تھی، کیا باتیں تھی، کیا تھی، وہ تو کچھ بولا نہیں گھر والوں کو بھی، لیکن رہن سہن میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی. گھر والوں کو بھی لگا جیسے نکل گیا اس کا ایک اسکرو دماغ کا ڈھیلا ہو گیا. تو گھر والے بھی اس کو سمجھاتے رہے وہ زمانے میں کہ کیا بےہودے حرکتیں ہو رہی تمہاری، کیسا تمہارا لائف اسٹائل چینج ہو گیا، کچھ تو بدلو. تو اس کو لگا کہ گھر والے بھی اپنے خلاف میں آ گئے، خلاف میں باتیں کر رہے ہیں. تو اس نے پلان بنایا کہ اب گھر کے ساتھ میں رہنا مشکل ہے، گھر والوں کے ساتھ میں رہنا مشکل ہے. تو اس نے بہار کو، دربھنگا کو چھوڑ دیا. چھوڑ کر یہ شخص دلی آیا، اور دلی میں آنے کے بعد ایک علاقہ ہے، ایک محلہ ہے، اس کا نام ہے نبی کریم. جب آپ پڑھیں گے کتابوں میں تو یہ نہیں سمجھنا کہ حضور کا نام لیا جا رہا وہاں پہ، علاقے کا نام نبی کریم. وہ نبی کریم میں وہ رہنے لگا. رہتے رہتے وہاں پر کوئی کام تو ملا نہیں. دلی میں آنے کے بعد تو اس کا اپنا بیان اس کی کتاب میں خود لکھا ہے شکیل بن حنیف کا، کہ پارٹنرشپ میں سوٹ کیسوں کے میٹیریل کا کاروبار اس نے کیا. مستقبل کا مہدی اور مسیح دلی کی روڈوں پہ کیا کام کر رہا ہے جی؟ ارے بولتے بولے نا، میرا ساتھ دیتے بولے نا. سوٹ کیس کا کاروبار بھی نہیں، میٹیریل کا کاروبار، وہ بھی پارٹنرشپ میں کرنا شروع کیا. کاروبار چلا نہیں، دکان بند ہو گئی. جس محلے نبی کریم میں رہتا تھا وہاں کے لوگوں کو بھی کچھ عجیب عجیب باتیں سنانے لگا. تو وہاں نبی کریم کے علاقے والوں کو اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آئی، اور باضابطہ وہاں اس کی مخالفت ہوئی، اور وہاں سے اس کو بھگا دیا گیا. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسے بھگایا گیا کہ اس کے بعد اس سے کہا گیا کہ آئندہ کبھی نبی کریم میں دکھنا نہیں. ایسا ہوا. اور وہاں سے بھگانے کے بعد کہاں بھگایا گیا؟ بہار کو ہی بھیج دیا گیا کہ یہاں رہو نکو، یہاں مصیبت لاؤ نکو. سیدھا بہار چلے گئے. بہار کے بعد پھر وقت نکالا 10 مہینے کے بعد میں، اور دوسرے علاقے میں آیا دلی ہی میں. اس کا نام تھا لکشمی نگر. لکشمی نگر آنے کے بعد پھر وہاں کچھ دنوں تک رہا مقیم. رہتے رہتے وہ چونکہ اس کے اندر وائرس تھا پہلے سے کھجانے کا، بھٹکانے کا، تو وہاں کے نئے لوگوں کو پھر سے بھٹکانا شروع کیا. تو لکشمی نگر والوں کو بھی اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آئی، اور وہاں سے پھر اس کو نکالنے کی کوشش ہوئی. اور لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا کہ باضابطہ شکیل بن حنیف کا گنجا ٹخلو کر دیا گیا، یعنی بال اس کے نکال دیے گئے. اور نکالنے کے بعد اس کو ریلوے اسٹیشن لایا گیا. لانے کے بعد میں اس کا ٹکٹ کٹوایا پھر سے بہار جانے کا.
بدقسمتی یہ رہی کہ اس رات ٹرین لیٹ تھی. اب جو لوگ لے گئے تھے وہ زیادہ جوشیلے نہیں تھے، وہ مارتے وقت میں ٹکلا بناتے وقت میں تو جوش میں تھے، مگر بہار کی ٹرین میں بٹھاتے وقت جوش میں نہیں تھے. اب وہ تاخیر ہونے کے نتیجے میں اس کو بولے کہ بھائی یہ ٹکٹ پکڑ، کام وہ ٹرین آئے گی تو چلے جا. اچھی بات ہے، وہ شکیل والا ٹھیک ہے، اب یہ بھی بولے ٹھیک ہے چلے جائیں گا. اتنے مار کھایا، واپس آنے کا تو چانس ہی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیے. یہ چھوڑ کے اپنے گھر آ گئے. شکیل تھوڑی دیر تک انتظار کرا، اس کے بعد یہ بھی پھر سے لکشمی نگر دوسرے علاقے میں آ گیا. لکشمی نگر دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے، ایک حصہ ٹوٹل مسلم آبادی کا ہے اور دوسرا حصہ غیر مسلم آبادی کا ہے. تو یہ غیر مسلموں کی جہاں آبادی تھی وہاں پر اس نے روم لیا، وہیں پر کئی زمانے تک وہ مقیم رہا. وہاں سے اس نے اپنے کام کا باضابطہ آغاز کیا. اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں رہتے رہتے اس نے کئی دینی دعوتی تحریکوں کو اس نے قریب سے دیکھا، باضابطہ نام بھی لیے کہ فلاں تنظیم کو دیکھا، فلاں جماعت کو دیکھا، فلاں مسلک کو دیکھا، ان کو دیکھا، مگر میں نے سب سے زیادہ تقوی والی جماعت کو دیکھا اور سب سے زیادہ کم علم، حدیثوں کا کم علم رکھنے والی جماعت کو دیکھا. عام طور پہ میں یہ بات کہیں پہ ذکر نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ ہم سب علماء کا مجمع ہے اور ہم مذاکرے میں بیٹھے ہیں، عوام بالکل نہیں ہے، اس وجہ سے یہ بات میں کھلے عام طور پر آپ کو بتا رہا. اس نے لکھا کہ سب سے زیادہ تقوی جس میں مجھے نظر آیا اور حدیث کا کم علم اور بنیادی طور پر کم علم رکھنے والی جو جماعت مجھے ملی وہ دعوت و تبلیغ کے لوگ تھے. تو میں نے ان کو اپنا نشانہ بنایا اور ان کے اندر رہ کر میں نے کام کا آغاز کیا اور برسوں تک دعوت کے کام میں یہ شخص جڑا رہا. اور اس کے بعد 2002 میں اس نے کہا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک کام کی نہج کو کھولا ہے. 2002 دسمبر رمضان کے مہینے کے اندر کی بات ہے، آخری رمضان. اور اس کا بیان ہے کہ 2003 مارچ میں باضابطہ طور پر اس نے دعوت و تبلیغ کو چھوڑ دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ باضابطہ طور پر ایک مشن کے تحت دعوت کے کام میں جڑا اور دعوت کے ساتھیوں کو پوری پلاننگ کے ساتھ میں نشانہ بنانا چاہا اور پری پلان اس نے گراؤنڈ تیار کیا اور 2002 کے اندر اعلان کیا اور 2003 میں دعوت و تبلیغ سے مکمل ہٹ گیا. اور جب 2003 اور 2002 کے درمیان دعوت کے ساتھیوں کو بھی اطلاع ملی اندر کہ یہ شخص دعوت کے ساتھیوں کے اندر رہتے ہوئے اور دعوت کے کام میں لگتے ہوئے یہ کچھ نئی باتیں کہہ رہا ہے جو اسلام کے عقائد کے خلاف میں ہیں، تو پھر وہاں پر بھی اس کی مخالفت شروع ہوئی تو اس کو وہاں سے بھی ہٹنا پڑا. تو یہ شکیل بن حنیف کا ایک مختصر سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. تفصیلات کے لیے مولانا دارالعلوم دیوبند کے جو نائب صدر ہے کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت کے شاہ عالم گورکھپوری صاحب کی لکھی ہوئی کتاب جو شکیل کے فتوے پر مشتمل ہے وہ کتاب دیکھنی چاہیے. اسی طرح مولانا مفتی اسد سنبلی صاحب کی بھی کتاب ہے، وہ بھی اس کے تعارف کے سلسلے میں لمبی بحث وہاں پر بھی ہے، وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے شکیلیت کا تجزیہ اور مطالعہ نام سے کتاب دلی سے چھپی ہے وہاں کی ختم نبوت سے، وہ بھی مطالعہ ہم کو کرنا چاہیے، وہاں پر اور بھی تفصیلات آپ کو ملیں گی. تو یہ شکیل بن حنیف کی زندگی کا مختصر سا خاکہ ہے. اب آئیے آگے کی طرف کہ شکیل بن حنیف کے ماننے والے ہمارے نوجوانوں کو کیسے بھٹکاتے ہیں، کیا الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، کیا اس کا طریقہ کار ہے. تو پہلے نمبر پر سمجھنا چاہیے کہ یہ شکیل بن حنیف کے ماننے والے لوگ جس ساتھی سے بھی ملتے ہیں، جس نوجوان سے بھی ملتے ہیں، تو ابتدا میں 4 الگ الگ نشستیں لیتے تھے. کتنی؟ 4 الگ الگ نشستیں لیتے تھے، یا یوں سمجھے کہ 4 الگ الگ سیشن لیتے تھے، 4 الگ الگ مجلسیں میں ملاقات کرتے تھے. اور کیسا ملتے تھے؟ جیسا ہم اور آپ آج بیٹھے ہیں اجتماعی طور پر ایسا ملتے تھے کیا؟
या 5-10 का ग्रुप बुला के मिलते थे क्या? बिल्कुल नहीं। वो 2 साथी आते और एक ही नौजवान से मुलाकात, 2 साथी या उनका एक आदमी मुलाकात कितने लोगों से करेगा भाई? एक ही आदमी से। उनकी दावत का मरकज, उनका महवर और उनकी तश्कील का महवर सिर्फ एक ही साथी है। बहुत हो गया, ज्यादा हो गया तो 2, आखिरी दर्जा 3, उससे ज्यादा नहीं। अक्सर व बेशतर एक ही आदमी को दावत देंगे शकीलियत की, और वो भी शुरू में सीधा डायरेक्ट शकील बिन हनीफ पर कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। एक ही आदमी से मुलाकात करेंगे, 1 घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा, 1.5 घंटा मुलाकात करेंगे, उससे ज्यादा भी नहीं। और पहली मुलाकात का मवाद तय है कि इतनी ही गुफ्तगू करना है। फिर दूसरी मर्तबा उससे मुलाकात के लिए आएंगे, उसका वक्त लेकर आएंगे, तो दूसरी मर्तबा भी वक्त तय होगा, जगह पहले से तय होगी कि फलां जगह पर मिलेंगे और इतनी ही देर बात करेंगे, और उन्वान भी तय होगा। इसी तरह तीसरी मर्तबा भी मुलाकात के लिए आएंगे, वक्त लेकर आएंगे, एक नए उन्वान के तहत आएंगे। चौथी मर्तबा आएंगे, फिर एक नए उन्वान के साथ आएंगे, एक नई जगह पर मुलाकात करेंगे। ये जब 4 सेशन हो जाते हैं, तो 5वें सेशन के लिए जो आदमी रोज 4 मर्तबा मुलाकात के लिए आया था, उस पुराने आदमी के साथ एक नया आदमी आएगा 5वीं मर्तबा। उस 5वें आदमी का काम क्या होता है कि वो पूरी 4 नशिस्तों का खुलासा उस तश्कील वाले आदमी को सुनाएगा, नौजवान को, कि पहले नशिस्त में ये साहब आए थे, आपको ये सुनाया था, दूसरी मर्तबा आपकी मुलाकात हुई तो ये बात कही थी, तीसरी मर्तबा आपसे मुलाकात हुई तो हमने ये तज़किरा किया था, चौथी मर्तबा आपसे मुलाकात हुई थी तो ये चौथी नशिस्त में ये बातें हुई थी। वो पूरी 4 नशिस्तों का खुलासा 5वीं नशिस्त में होगा, और 5वीं नशिस्त में सब सुनाने के बाद 5वीं नशिस्त में एक काम उनको दिया जाएगा। वो काम से पहले आपको मैं सुनाना चाहता हूं कि वो 4 नशिस्त में आखिर पहला उन्वान क्या होता है, दूसरा उन्वान क्या होता है, तीसरा उन्वान क्या होता है, ताकि आप भी जो आपको कापियां दी गई है उसमें उसको नोट करके रखें। पहली जो नशिस्त होती है तो उनको पहली मर्तबा में बैठक में बोलते हैं कि देखो, हम और आप एक अहम बातचीत के लिए बैठे हैं, लिहाजा आप अपने जहन को बिल्कुल खाली जहन होकर बात करें, और जब तक हमारी बात मुकम्मल ना हो जाए कोई दूसरा सवाल न करें। जो इश्काल आपको हमारी बात के दरमियान पैदा हो, हमारी बात मुकम्मल ख़त्म होने के बाद ही आप अपना इश्काल रखें। तो पहले टॉपिक का उनका उन्वान क्या है? खाली जहन होकर आप सिर्फ हमारी बात को सुनेंगे। और अब बात जब शुरू करेंगे तो क्या बातचीत होगी? पहली नशिस्त में अलामात क़यामत को जिक्र किया जाएगा। क्या होती है अलामात क़यामत? वो पहली नशिस्त में सुनाएंगे, देखो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि क़यामत यकीनी तौर पर आने वाली है, और क़यामत की निशानियां भी अल्लाह के नबी ने बताई है कि ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। और सुनाते सुनाते बाद अलामात क़यामत को मौजूदा ज़माने पे फिट करते हैं। हर जगह ऐसा नहीं होता, हर जगह उनके तरीक़ेकार बताने के अलग होते हैं। हैदराबाद में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश के जिन इलाकों में शकीलियों को पकड़ा गया, उनसे जो बातचीत हुई और ग्राउंड रिपोर्ट जो हमको मिली, उसके पेश नज़र मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि वो अलामात क़यामत को सुनाएंगे। मिसाल के तौर पर वो कहेंगे कि देखो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के आने से पहले इस दुनिया में माँ बाप की नाफरमानी की जाएगी। अब उसको बता के बोलेंगे हो रहा नहीं हो रहा जी, आपको भी पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे मौलाना? हो रहा। अब वो उसकी प्रैक्टिकल मिसाल देंगे, बोलेंगे कि देखो, माँ बाप की नाफरमानी इस कदर बढ़ चुकी है कि औलाद ने अपने माँ बाप को, पैदा करने वाले माओं को, बाप को अपने घर से बाहर निकाल दिया है, और अब उनके क़याम ताम के लिए ओल्ड एज होम बना दिए गए। हो रहा नहीं हो रहा? ये पूछेंगे वो, तो क्या जवाब देंगे? हो रहा।
اب اس کے بعد میں اس آدمی کو، اس نوجوان کو مزید تقویت پہنچانے، اس بات پر یقین دلانے کے لیے وہ گوگل پر سرچ کر کے جب ڈاٹا نکال کے بتائیں گے کہ دیکھو تلنگانہ میں اتنے اولڈ ایج ہوم ہیں جس میں اتنے لوگ اولڈ ایج ہوم میں رہتے ہیں۔ امریکہ کی رپورٹ پیش کر کے بتائیں گے کہ امریکہ اتنا ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن وہاں پر بیسیوں ہزاروں سینکڑوں ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے گھر میں نہیں رہتے، حکومت کے رحم و کرم پر، اولڈ ایج ہوم میں این جی او کے رحم و کرم پر، رفاہی اداروں کے رحم و کرم پر وہ اولڈ ایج ہوم پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں کا ڈاٹا بتائیں گے، انگلینڈ کا ڈاٹا بتائیں گے، ایسے مختلف علاقوں کا، مختلف ممالک کا ڈاٹا بتا کر بتائیں گے کہ دیکھو ہمارے نبی نے جو خبر دی تھی وہ خبر آج کے زمانے میں پوری ہو گئی اور اولڈ ایج ہوم کا قیام عمل میں آ گیا، یہ نبی کی خبر ہے۔ اب جیسے وہ نوجوان کس سے ملتے ہیں عام طور پہ؟ یہ ایسے نوجوان لوگوں سے ملیں گے جن کا مسجد سے بھی رابطہ کم، علماء سے اس سے زیادہ رابطہ کم، اور جیسی ملاقات ہوگی شکیلیوں کی عام مسلمانوں سے تو پہلا سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ کیا پوچھیں گے؟ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ اب ہماری امت کا نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ بولیں گے نہیں، جہاں ٹائم ملا وہاں پڑھ لیتا ہوں، پرٹیکولر کوئی جگہ طے نہیں ہے، یہاں موقع ہوا وہاں ہو گیا، وہاں گھر اگر اس کا وہاں پر ہے تو بولیں گے اکثر نمازوں کو یہاں پہ جاتا ہوں۔ تو دوسرا سوال پوچھتے اس سے جمعہ کہاں پڑھتے؟ کیا پوچھیں گے؟ جمعہ۔ اب اپنے نوجوان بچے جمعہ بھی طے نہیں ہے، 5 وقتہ نمازی سے نہیں جاتے، جمعے کی نماز کون سے مول صاحب کو نہیں جا کے پڑھتے بولو؟ تو وہ نوجوان بچہ سنیں گے کہ جمعہ بھی کہیں پر بھی طے نہیں ہے، اکثر تو ایسا ہوتا امام صاحب کا خطبہ ختم ہوتے رہتا، میں باتھ روموں کے جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں، طہارت خانوں کے پاس، چپلوں کے پاس۔ تو ہماری امت کے نوجوانوں کا عالم یہ ہے۔ اب شکیل بن حنیف کا وہ پیروکار جو تشکیل کے لیے اس کو بھٹکانے کے لیے آیا ہے، وہ یہ سمجھ جائے گا کہ یہ تو میرا آسانی سے شکار بن جائے گا، اس لیے کہ 5 وقتہ نمازوں کا عادی نہیں ہے، نمبر 2 جمعہ بھی کہیں طے نہیں ہے۔ تو ایسے ہی آدمی سے وہ لوگ بات چیت کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ اس سے اس کو انالائز کر لیا، اس کا ایکس رے نکال لیا انہوں نے کہ اس کے اندر دین کی کوئی خاص معلومات نہیں ہے، کسی مولانا سے بھی تعلق میں نہیں ہے، کسی مسجد سے بھی کوئی خاص تعلق میں نہیں ہے، اب اس کا ذہن مکمل عقائد سے خالی ہے، اب میں جو اس کو بولوں گا وہی اس کو صحیح سمجھے گا، اور وہی اسلام کی تعلیم سمجھے گا، اور وہی اس کو صحیح عقیدے سمجھے گا۔ اس لیے کہ انگریزی کی کہاوت ہے فرسٹ امپریشن از دا بیسٹ امپریشن اینڈ لاسٹ امپریشن، کہ پہلی مرتبہ میں جو دماغ میں بٹھا دیا جائے وہی اس کو صحیح سمجھے گا۔ اور جتنے باطل طاقتیں ہیں آپ دیکھیں، جب ان کی عقائد کو وہ لوگ سنتے ہیں تو جتنے لوگوں سے آپ ملاقات کریں گے، پوچھیں گے کیوں مانا، تو وہ بولیں گے پہلی مرتبہ ہم نے یہ بات سنی تھی، ہم کو صحیح دکھی، حدیث کی روشنی میں ہم نے اس کو مان لیا۔ جتنی گراؤنڈ رپورٹ پر آپ جائیں گے، کام کریں گے، چاہے وہ گوہر شاہی کا فتنہ ہو، چاہے شکیلیت کا ہو، غامدیت کا ہو، انجینئر علی مرزا سے جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں نوجوان طبقہ، آپ ان کا بھی انالائز کریں گے، تجزیہ کریں گے، تو یہی بات سمجھ میں آئے گی کہ انہوں نے اس باطل فرقے کے آدمی سے وہ باتیں سنی ہیں جو کبھی انہوں نے ہم سے نہیں سنی ہوگی۔ تو یہاں پر بھی یہی حال ہے، وہ ظہور مہدی سنیں گے تو پہلی مرتبہ شکیلیوں سے سنیں گے، تو ان کے لوگ کہ یہاں ہم نے کبھی جمعے کے اندر مسجد کے ممبروں محراب سے، اور کبھی علماء سے، کبھی نجی محفلوں میں، کبھی اس عقیدے کو سنا ہی نہیں، کیا تفصیلات ہے۔ اب وہ آ کر سنائے گا، اور وہ بھی درسی انداز میں، اور 4 نشستوں میں سنائے گا، تو اس کے لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، کبھی مسجد کے مولانا نے بتایا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے مولانا کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کا طریقہ کار ہے میرے عزیز دوستو۔ اس طریقے پر وہ لوگ ہمارے نوجوان بچوں کو شکار بناتے ہیں۔ تو پہلا سوال ان کا ہوتا ہے کہ آپ کس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، دوسرا سوال ہے آپ جمعہ کہاں پڑھتے ہیں، کس مولانا سے آپ کا تعلق ہے۔ جب وہ نوجوان جواب دے گا کہ میرا کوئی خاص تعلق نہیں ہے، تو پھر بات چیت کا آغاز کرتے ہیں اور علامات قیامت کو ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال میں نے دی ہے آپ کو علامات قیامت میں ماں باپ کی نافرمانی کی۔ اسی طرح ایک دوسری مثال اور سمجھانے کے لیے وہ سنائیں گے کہ دیکھو قیامت سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شراب عام ہو جائے گی۔ اب شراب عام ہو جائے گی، کتنی عام ہو جائے گی؟ وہ موجودہ زمانے بھی فٹ کر کے بتائیں گے، دیکھو اتنی عام ہو گئی شراب، آپ پلین میں بھی اڑیں گے تو وہاں پر بھی شراب ملے گی، ہوا میں بھی مل رہی نہیں مل رہی؟ ملتی ہے، پلین کے اندر شراب ملتی ہے۔
تو وہ بولیں گے اتنی عام ہو جائے گی زمین تو زمین، آپ ہوا میں بھی اڑ رہے ہیں تو پلین کے اندر بھی شراب ملے گی. یہی مطلب ہے اللہ کے نبی کی وہ حدیث کا. اور اب جب سے لاک ڈاؤن ہوا تو شکیلیاں بھٹکاتے ہوئے نوجوانوں کو یہ بھی بولتے کہ دیکھو جی اتنی شراب عام ہو گئی، ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں دودھ پیتے بچے کو دودھ کا ڈبہ ملنا مشکل تھا، لیکن شرابیوں کو پولیس کی نگرانی میں ڈبے بنا بنا کر کے لائن میں ٹھہرا کر کے رات کے 6 بجے تک شراب سپلائی کی جاتی تھی. تو بیماروں کو ان کی دوا ملنا مشکل اور شرابیوں کو ان کی شراب ملنا آسان. تو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شراب عام ہو جائے گی. اب اس طرح کی موجودہ زمانے کی مثالیں دے کر اس کے ذہن کو تیار کریں گے کہ دیکھو یہ مطلب ہے اس کا. پھر اس کے بعد میں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتے ہوئے وہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا ذکر کریں گے، جس میں زلزلوں کا ذکر ہوگا، جس میں دابۃ الارض کا ذکر ہوگا، سورج کا مغرب سے نکلنے کا ذکر ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہوگا. وہ 10 بڑی نشانیوں کو ذکر کریں گے. یہ اتنا سمجھا کے بات کو کلوز کر دیتے ہیں. ختم، پہلی نشست ختم. اب آپ سوچئے کہ ایک نوجوان بچہ پہلی مرتبہ اس نے یہ ٹاپک سنی اور علامات قیامت کو موجودہ زمانے پہ فٹ ہوتے ہوئے سنا، اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی نشانیوں سے بڑی نشانیوں کی طرف بات کو لے جایا گیا، اور ان بڑی نشانیوں میں زلزلوں کا ذکر، پھر اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ کا ذکر، پھر سورج کا مغرب سے نکلنے کا ذکر، اور اسی علامتوں میں دجال کا ذکر. اس کے کانوں میں پہلی مرتبہ یہ رکعت پڑے گی. جیسے ہی پہلی نشست ختم ہوتی ہے نوجوان بولے گا اس کے آگے کا بھی سناؤ نا، اس کے آگے کا بھی کیا بولے گا، سناؤ. اور سنانے والا کس حلیے میں ہے؟ کوئی پینٹ شرٹ میں نہیں ہے، میرے جیسے لباس میں ہے، دکھنے میں داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، کرتا پاجامہ ہے، ٹخنوں سے اوپر ہے، اور جیب کے اندر مسواک بھی رکھی ہوئی ہے. تو سامنے والا وہ نوجوان بچہ اس کو لگتا کہ یہ تو مولوی صاحب ہی ہے. کون ہے؟ مولوی صاحب ہی ہے. اور اس کو نہیں معلوم ہے بیچارے کو یہ مولوی صاحب کے گیٹ اپ میں، اسلام کے گیٹ اپ میں ایمان کی چوری کرنے والا ڈاکو ہے بول کے. اب جب پہلی نشست ختم ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت اچھی باتیں مجھے بتا رہے ہیں، آج تک کبھی میں نے سنی نہیں، اور یہ تو ہمارے حساب سے موجودہ زمانے پہ فٹ کر کے بتا رہے ہیں، ایسی اتنی اچھی باتیں کبھی ہم نے نہیں سنی. تو اب وہ نوجوان بچہ اس آدمی سے کہے گا، شکیل کے پیروکار سے، ذرا آگے کا بھی سناؤ. تو وہ بولے گا کہ ابھی نہیں، ابھی ہم کو جانا ہے، آپ کا نمبر ہم کو دے دو، ہم سیکنڈ ٹائم آپ سے ملاقات کے لیے آئے. اب دوسری نشست کے لیے وہ وقت مانگ کر اس کا نمبر لے کر اپنا نمبر اس کو دے کر چلے جائیں گے. اب یہ پہلا مرتبہ جس نے یہ کارگزاری سنی ہے اس کے دل میں بے چینی رہتی ہے کہ وہ کب آئے گا، اور میں اس کے آگے کی کہانی سنوں، اور اس کے آگے کے حالات سنوں، اور اس کے بعد کی علامات قیامت سنوں. اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب دوسری مرتبہ جیسے اس کا فون آئے گا کہ ہم آنا چاہ رہے ہیں، تو اب یہ کتنا بھی مصروف رہو کہ فوراً آ جائیے، حضرت میں تیار ہوں سننے کے لیے. اب وہ ان کو لگے گا کہ بھئی یہ تو بہت مشتاق ہے ہماری بات کو سننے کے لیے، بے چین بے قرار ہے. تو دوسری مرتبہ اب اس سے ملاقات کے لیے آئیں گے. آنے کے بعد اب دوسری مرتبہ کا جو عنوان ہوگا وہ عنوان ہوگا کہ فتنوں کے دور میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں، اور وہ یہاں پر وہ لوگ نبی کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ کا استعمال کریں گے، خاص توجہ کے ساتھ سمجھیے. وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ فتنوں کے زمانے میں آسمانی رہبر کو بھیجتے ہیں. یہ جملہ نبی کے ساتھ کیا جملہ بولیں گے؟ آسمانی رہبر کو بھیجتے ہیں. اب اس کے ساتھ میں وہ لوگ کیا کریں گے؟ ہر دور میں جب فتنے رونما ہوئے، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، وہ واقعات ہی سنائیں گے. جیسے نمرود کا دور تھا، حضرت ابراہیم کا ذکر کریں گے، اور اسی طریقے پر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے حالات سنائیں گے. وہ سناتے سناتے وہ اس کو لے کر آئیں گے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہاں لا کر اس کو سنا کر بتائیں گے کہ دیکھو
فتنے جس دور میں جیسا فتنہ بڑا ہوتا ہے ویسا ہی آسمانی رہبر اللہ کی طرف سے آتا ہے. یہ بات سنا کر اس کو بتائیں گے. اسی طرح جب قیامت کے قریب کا زمانہ آئے گا اور دجال کا خروج ہوگا تو وہ دجال بہت بڑا فتنہ ہوگا. اس فتنے کے خاتمے کے لیے اور دجال کے فتنے سے امت کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک آسمانی رہبر کو بھیجیں گے. یہاں لا کر دوسری ٹاپک کلوز. اب وہ بولیں گا یہ اینڈ ٹیمپرل انٹرول آ جا رہا, یہ پڑھانے میں ٹویسٹ رہ جا رہا اور آگے کی بات بتا رہے نہیں ہے صاحب مجھے. اب وہ بولے گا کہ بھئی آگے کا بھی سنا دو, کون ہوں گے, دجال کیسا ہوگا, وہ آسمانی رہبر کیسا اس کے ساتھ لڑیں گے. وہ بولیں گے نہیں, ٹائم اپ, ٹائم از کلوز, ہم آپ سے پھر تیسری مرتبہ ملیں گے. یہ بولے گا نہیں نہیں سنا دو, ابھی میں کہنے ٹائم ہے, میں ابھی سننا چاہ رہا ہوں, کتنی بھی رات ہو لو سننا چاہ رہا ہوں. بولیں گے نہیں ابھی نہیں سنا سکتے. اچھی بات ہے, کب آئیں گے آپ بولو کب آنا. تو تیسری نشست کے لیے یہ نوجوان ساتھی بولے گئے آپ جتنا جلدی آئے اتنا اچھا ہے. یہاں اس نوجوان ساتھی کو اٹکایا جاتا ہے. 2 مرتبہ فون کریں گے, 3 مرتبہ فون, ہم آ رہے نہیں آئیں گے, ہمارے نہیں آئیں گے. تیسری مرتبہ پھر اس کے پاس اب ملاقات کے لیے آئیں گے. آنے کے بعد میں اب وہ ٹاپک کو جہاں چھوڑا تھا وہاں سے شروع نہیں کریں گے. اب تیسری مرتبہ جب ملاقات ہوگی تو بتائیں گے کہ دیکھو جب بھی زمانے میں فتنے اٹھے اللہ نے آسمانی رہبروں کو, نبیوں کو بھیجا, اس زمانے کے لوگوں نے اس آسمانی رہبر کا انکار کیا. یہ ٹاپک ہوگا, یہ سمجھائیں گے اس کہ ہر دور میں نبی آتے رہے, آسمانی رہبر آتے رہے, لیکن ان کے ساتھ میں لوگوں نے کیا کیا, دغا کی, بے وفائی کی, ان کو ستایا, ان کو گھر سے نکالا, وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے, ان کو ستایا گیا, ہر قسم کو وہ تکالیف کا سامان جو ہوا وہ اس کو سنائیں گے. یہ تیسری ٹاپک ان کی. اب یہ سنانے کے بعد میں بولیں گے کہ اسی طرح موجودہ زمانے میں بھی جو آسمانی رہبر آئے ہیں کچھ ان کے ساتھ میں ایسے ہی حالات چل رہے ہیں. ہم آپ کو یہ بات چوتھی ٹاپک میں بتائیں گے. یہاں پھر اس کو گنڈی اٹکا دیں گے, سنائیں گے کچھ نہیں. چوتھی ٹاپک پر جب آئیں گے تو سنانا چاہیں گے تو اب اس کو بتائیں گے کہ دیکھو چوتھی بات جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ آسمانی رہبر جب بھی دنیا میں آئے تو اس کے لیے عام طور پر سنت یہ بھی رہی کہ اس کے بارے میں جو خبریں دی جاتی تھی تو وہ تمثیلی اشارے, استعارے کے رنگ میں یا پیشن گوئیوں کے طریقے پر ہوتی تھی. کیا بولتے تھے ذرا بولو. چوتھا نمبر, آسمانی رہبر جو بھی آئے تو ان کے آنے کی خبر جب بھی دی گئی وہ پیشن گوئیاں ہوتی تھی, اس میں اشارات ہوتے تھے, مکمل وضاحت نہیں ہوتی تھی. اس طرح کی بات کر کے حضور کے بارے میں بتائیں گے کہ دیکھو انجیل کے اندر حضور کی خبر دی گئی تو وہاں اشاروں میں بات ہوئی, استعارے کے رنگ میں بات ہوئی, وہاں صرف اشارے تھے, پیشن گوئیاں تھی, مکمل وضاحت نہیں تھی. ہمارے نبی کو تو ساری دنیا محمد کے نام سے پہچانتی ہے, لیکن انجیل میں یہودیوں کے پاس میں جو نبی کا نام تھا وہ احمد کے بارے میں تھا. کیا تھا؟ احمد کے بارے میں. اور جب حضور آئے تو نام محمد تھا, تو یہودیوں نے حسد کی وجہ سے نبی کو پہچاننے سے, ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ہماری کتاب میں تو نام احمد تھا اور یہ محمد ہے اس لیے ہم نہیں مانتے. یہ اصل میں شکیلیاں سنا کر اپنا آگے کا گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں شکیل کے لیے. اور یہاں پر اس کے دماغ میں بات بٹھائی جاتی ہے کہ دیکھو پیشن گوئیاں جو ہوتی ہیں ان کا ہو بہو ہونا ضروری نہیں ہے. یہ ان کی آخری نشست کا لب لباب ہے. چوتھی نشست کا کیا ہے لب لباب؟ کہ پیشن گوئیاں جتنی ہوتی ہے ان کا ہو بہو پورا ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ ہوتی ہی نہیں ہے. اب اس کے بعد میں ایک مثال سنائیں گے وہ حدیث کے حوالے سے جو بالکل مستند ہے, آپ بھی سن لیجئے, آپ کو بھی اندازہ لگے گا. جب شکیلی آپ سے ملے گا وہ یہی حدیث سنائے گا. کیا حدیث ہے؟ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں تمام ازواج مطہرات کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تم تمام بیویوں میں سب سے پہلے وہ بیوی مجھ سے ملاقات کرے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا. یہ حدیث ہے اللہ کے نبی, بالکل صحیح حدیث ہے. جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی
کہ وہ بیوی مجھ سے ملاقات کرے گی پہلے جس کا ہاتھ لمبا ہو. کیا سمجھیں گے آپ اور میں ذرا بولیے؟ اس کا مطلب آپ اور میں کیا سمجھیں گے تھوڑی دیر کے لیے؟ یقیناً جس کا ہاتھ لمبا ہوگا وہی نہ جائے گی، یہ مطلب ہے نا بھائی. تو جب نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ازواج مطہرات نے بھی یہی سمجھا. چنانچہ حدیث کے الفاظ ہے کہ چھڑی منگوائی گئی اور تمام ازواج مطہرات نے اس چھڑی سے اپنے ہاتھوں کو ناپا. تو کس کا ہاتھ لمبا تھا؟ حضرت سودا رضی اللہ عنہا ام المومنین کا ہاتھ لمبا تھا. تو اب سب کیا سمجھ رہے ازواج مطہرات کہ انتقال کس کا ہوگا جی پہلے؟ ارے بولو نا بھائی. حضرت سودا کا. لیکن انتقال ہوا حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا پہلے. اب شکیل بن حنیف کے ماننے والے سنا کر یہ حدیث بتائیں گے کہ دیکھو جی نبی کے زندگی کا واقعہ ہے، نبی کے سامنے نبی کی ازواج نے ہاتھوں کو ناپا تھا اور یہ پیشن گوئی بتائی جا رہی تھی کہ جس کا ہاتھ لمبا ہوگا اسی کا انتقال ہوگا. تو سب نے ہاتھوں کو ناپا تھا، ہاتھ لمبا حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا نکلا، مگر انتقال حضرت زینب کا ہوا. معلوم یہ ہوا کہ پیشن گوئی کا علم غیب کا علم ہے، اور یہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ صرف اپنے نبی کو بتاتے ہیں، وہ بھی بقدر ضرورت، اور نبی اپنی امت کو بقدر ضرورت بتایا کرتا ہے. تو یہ غیب کا علم ہے جو اللہ میاں اللہ کے نبی کو دیتے ہیں، غیر نبی کو اس کا پتہ نہیں چلتا. نمبر 2، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کی پیشن گوئی ہو بہو پوری نہیں ہوا کرتی. یہ پہلی مثال حدیث سے دے کر اس کے دماغ میں جگہ بنائی جاتی ہے کہ نبی جو بولے جیسا بولے ویسا نہیں ہوتا. کیا دماغ میں بٹھاتے؟ نبی جو بولے جیسا بولے ویسا نہیں ہوتا بلکہ خلاف میں ہوتا. پھر دوسری حدیث سنائیں گے اور مزید تقویت پہنچانے کے لیے. وہ کون سی حدیث ہوگی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ، جس میں حضور نے ان سے فرمایا تھا کہ عثمان چاہے کچھ بھی ہو جاؤ اپنی قمیص نہ چھوڑنا، اپنی چادر کو نہ چھوڑنا. اب اس کا ایک ظاہری مطلب ہے، ایک مجازی مطلب ہے. جب وہ شہادت ہو گئی تو سب نے سمجھا کہ یہاں پر اس حدیث کا مطلب ہے کہ خلافت مراد ہے. اب وہ حدیث کو یہاں شکیلی سنا کر بتائے گا کہ دیکھو یہاں پر قمیص سے مراد، چادر سے مراد اوریجنل نہیں ہے، حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں اس سے مراد خلافت ہے. تو اس کے یہ سنانے کے بعد پھر اس کے دماغ میں بات بٹھائی جاتی ہے کہ نبی کی پیشن گوئیاں جو نبی بولے جیسا بولے ویسا نہیں ہوتا. یہ سنانے کے بعد اس کو بولتے ہیں کہ دیکھو اس زمانے میں بھی جو آسمانی رہبر ہے وہ آ چکے ہیں، لیکن ان کو علماء کرام وہی سمجھ رہے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی جو بولے جیسا بولے ویسا ہی ہوتا ہے. یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی پیشن گوئیوں کے مطابق جو ان کی کتابوں میں لکھی تھی ویسا ہی سمجھنا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی حلیے کے مطابق نبی کو تلاش کر رہے تھے. لیکن جب محمد رسول اللہ آ گئے تو انہوں نے اپنی کتابوں کے سامنے رکھ کر حضور کا انکار کر دیا کہ ہماری کتاب میں جو لکھا ہے اس کے مطابق محمد رسول اللہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو نہیں مانتے. اس طرح اس زمانے کے اندر بھی جو آسمانی رہبر آئے ہیں، حدیث کی کتابوں کے اندر جہاں جہاں مہدی کا تذکرہ ہے، عیسیٰ کا تذکرہ ہے، تو یہ علماء لکیر کے فقیر ہیں نعوذ باللہ، اور اسی کے مطابق مہدی کو ڈھونڈ رہے ہیں، عیسیٰ کو ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ آسمانی رہبر کے اندر ہو بہو پایا جانا ضروری نہیں ہے. یہ چوتھے نمبر پر آخری نشست میں اس کی ذہن سازی کر کے بتاتے ہیں کہ حدیث کے اندر جہاں مہدی کے بارے میں علامات ذکر کی گئی ہے وہ ہو بہو پایا جانا ضروری نہیں ہے. اب یہاں اس کو سمجھانا شروع کرتے ہیں. کیا سنیے اب آگے کی کہانی. اب وہ مہدی کا ٹاپک شروع کریں گے چوتھی نشست میں. اس کو سنائیں گے کہ دیکھو وہ علامات مہدی اور احادیث مہدی سنا کر بولیں گے کہ حدیث میں لکھا ہے کہ مہدی آئیں گے، ان کا نام نبی کے نام کے موافق ہوگا، کہیں پر نام کی صراحت نہیں ہے. حدیث میں اتنا ہی ہے واقعتاً.
آپ جب دوپہر کی نشست میں مولانا خالد بیگ صاحب سے سنیں گے ظہور مہدی، خروج دجال، نزول عیسیٰ، تو آپ کو حدیث حوالے کے ساتھ آئے گی، تو اس میں بھی لکھا ہوا ہوگا یعطی اسمہ، کہ اس کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ، کہ مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا، میرے نام کے موافق ہوگا، اور مہدی کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ تو اب شکیل بن حنیف کا ماننے والا سنائے گا کہ دیکھو یہاں پر نام کیا ہوگا نہیں بتایا گیا، بلکہ نام کے موافق ہوگا کی بات کی گئی ہے۔ اب یہ سنا کر کے بولے گا کہ اللہ کے نبی کے نام میں احمد بھی ہے، محمد بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس زمانے میں مہدی ہوگے ان کے نام کے شروع میں یا آخر میں محمد کا ہونا کافی ہے۔ کیا پڑھائی جا رہی ہے؟ نام کے شروع میں یا آخر میں محمد لفظ کا ہو جانا کافی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سنائے گا کہ اسی طرح مہدی کے والد کا نام حضور کے والد کے نام کے مطابق عبداللہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ پھر کیا ضروری ہے؟ یہاں پر دوسرا جھوٹ وہ سنا کر کہے گا دیکھو یہاں پر بھی اسی طرح ہے، حقیقی نام مراد نہیں ہے بلکہ اشارہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بہت سی جگہوں پر اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی اور کہا کہ وہ بھی میرے والد ہیں، ان کی طرح ہوں، اور ملت ابیکم ابراہیم کا لفظ آیا ہے قرآن میں۔ تو اس لیے یہاں پر حقیقی نام مراد نہیں ہے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور وہاں پر بھی ان کا حقیقی نام مراد نہیں ہے، صفاتی نام مراد ہے۔ کہتے وہ صفاتی نام کیا ہے؟ حنیف۔ لہذا میں جو اس زمانے کے مہدی ہے ان کے نام میں کے شروع میں محمد ہے اور ان کے باوا کا نام حنیف ہے، اس لحاظ سے انہوں مہدی ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کتنی دور دور کھینچ کے لے جا کے تطبیقات کا کام چل رہا ہے۔ اتنی دیر سے آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ شکیل بن حنیف اور اس کے ماننے والوں کے دو ہدف ہے۔ نمبر ایک، پہلے نمبر پر علماء سے کاٹ دینا۔ نمبر دو، احادیث کی تطبیقات اور قرآنی آیات کی تفسیر وہی معتبر ہے تو شکیل بن حنیف بتائے، باقی تمام علماء مفسرین، علماء محدثین کی تشریحات اور تطبیقات کو یہ لوگ نہیں مانتے، اور جس حدیث کو شکیل بن حنیف نے ضعیف یا موضوع کہہ دیا وہ اسی کو ضعیف اور موضوع سمجھتے ہیں، چاہے وہ ہمارے نزدیک کتنی ہی درجے کی قابل سند مستند حدیث ہو، وہ اس کو نہیں مانتے۔ یہ دو خاص ان کے عناوین ہیں۔ اب ذرا آگے بڑھیے، تو ایک بات تو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، جب بھی شکیلی آپ کو ملیں گے تو یہ آپ کو سابقہ ہوگا اور ان کے ساتھ مناظرے میں یہ باتیں سامنے آئے گی۔ وقت تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے، میں ٹائم کو دیکھ ہی نہیں رہا ہوں۔ اب میں سیدھا ان کے جو تعویلات ہیں اس پر آ رہا ہوں، باقی دیگر چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ آپ دوپہر میں جب بیٹھیں گے تو انشاءاللہ یہ حدیث بھی آپ کے سامنے آئے گی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہدی کے ظہور سے پہلے اور مہدی کے آنے کے بعد کی چند علامتیں بتائی ہیں۔ اس میں سے ایک علامت اللہ کے نبی نے یہ بتائی کہ دیکھو مہدی کب ظاہر ہوں گے۔ اس میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا، اور خلیفہ کا انتقال ہونے کے بعد ایک شخص مدینہ منورہ سے نکل کر مکے کو چلے جائیں گے۔ ہم سب مانتے ہیں کہ یہ شخص کون ہوں گے؟ یہی شخص مہدی ہوں گے، جو مدینے سے نکلیں گے اور مکے کی طرف ہجرت کریں گے۔ اس سے مراد کون ہے؟ ارے بولو جلدی، حضرت مہدی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ خلیفہ جس کا انتقال ہوگا وہ کون ہے؟ جس خلیفہ کی وفات کے بعد مدینے کے یہ شخص مدینے کو چھوڑ کر مکے کو جائیں گے کی بات حدیث میں ہے، تو وہ خلیفہ کی وفات سے مراد کون سا خلیفہ ہے؟ ہمارے محدثین نے اس کا کوئی خاص نام ذکر نہیں کیا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے خلیفہ اس زمانے کا، لیکن شکیل بن حنیف کے نزدیک یہاں خلیفہ سے مراد ایک متعین شخص ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ یہاں خلیفہ کی وفات سے مراد حضرت جی انعام الحسن رحمت اللہ علیہ ہے۔ اب آپ سوچیے، اور اب یہاں آگے کی اور ایک بات سنا کر میں آپ کو دوسرا پس منظر سناؤں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسی حدیث کے ضمن میں
کہ خلیفہ کی وفات کے بعد ایک خزانے کے لیے 3 شہزادے آپس میں لڑیں گے. تو وہ کون 3 شہزادے ہوں گے؟ یہ ہمارے محدثین نے اس کی کوئی صاف تصریحات نہیں فرمائی، کوئی نام نامزد نہیں کیے. جب ہوگا واقعہ تب دیکھا جائے گا. لیکن شکیل بن حنیف کے نزدیک یہ 3 نام بھی طے ہے، اور اس نے کہا کہ چونکہ خلیفہ سے مراد حضرت جی انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور 3 شہزادوں سے مراد نمبر 1 پر کون ہے؟ حضرت مولانا اظہار صاحب، نمبر 2 زبیر صاحب، اور نمبر 3 مولانا سعد صاحب. یہ تینوں کا آپس میں اختلاف ہے. اور خزانے سے مراد کیا ہے؟ تو شکیل بن حنیف نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر خزانے سے مراد مرکز نظام الدین ہے. اب یہاں رک کر جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عزیز علماء کرام، جتنے اس وقت میں ملک بھر میں شکیل بن حنیف سے متاثرہ لوگ ہوئے ہیں، پکڑے گئے ہیں، پائے گئے ہیں، پورے ملک کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، صرف تلنگانہ حیدرآباد کی بات نہیں. الحمدللہ ختم نبوت کے عنوان سے حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ ملک کے مختلف حصوں میں جانے کا موقع ملا، اور وہاں کے لوگ دفتر آتے ہیں کام سیکھنے. الحمدللہ وہاں کی رپورٹیں بھی آتی رہتی ہے. تو 99% جو لوگ شکیل بن حنیف کے فتنے سے متاثر ہوئے، پکڑے گئے، مار کھائے ہیں، اور جہاں بھی پکڑے جا رہے ہیں اور جن کو متاثر کر رہے ہیں، سب کے سب کا تعلق دعوت و تبلیغ سے. یہ چونکہ ہمارا مجمع ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں، ورنہ آپ اٹھا کر جتنے ورکشاپوں میں جہاں پر بھی ہمارے بیانات ہوئے سن لیجئے، کہیں پر ہم نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ عوام کو اس کی ضرورت نہیں. لیکن جتنے پکڑے گئے، جہاں پر پکڑے گئے، سب کو آپ دیکھیں گے، ان کے نمائندوں کو، پیروکاروں کو، سب کا وقت لگا ہوا 40 دن، کسی کے 4 مہینے، کسی کے چلے لگے ہوئے. اور جن پر محنت کرتے ہیں ان لوگوں کے کم سے کم 3 دن، ایک دن دعوت میں لگے ہوئے بھی ہوتے. تو یہ حدیثوں کو سنا کر وہ بولتے ہیں کہ دیکھو قیامت کی نشانیوں میں دعوت و تبلیغ کا ہمارا ذکر ہے، مرکز نظام الدین کا ذکر ہے، سعد صاحب کا ذکر ہے، زبیر صاحب کا ذکر ہے. یہ علماء سو ہے، اس زمانے کے بدترین علماء ہیں اس آسمان کے نیچے، جو اس قیامت کی نشانیوں کا ذکر نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کی دکان بند ہو جائیں گی بولتے. اب یہ سنانے کے بعد وہ بیچارہ جو نیا دعوت کے اندر گیا، جس کو علماء کرام علاقے کے ذمہ دار ساتھی سمجھا بجھا کر برائے اعمال سے نکال کر اس کے زندگی کو سنوارنے وہاں دعوت میں بھیجے تھے، دعوت و تبلیغ میں جڑنے کے لیے. اب وہاں اس نے فضائل دیکھے، وہاں کے لوگوں کی قربانیاں دیکھی. آنے کے بعد جب ان کے ہتھے چڑھتا ہے تو سوچتا ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ ہمارا ہے اور علماء بتاتے نہیں ہم کو. آسانی سے ان کا شکار بن جاتے ہیں کہ بھئی یہ سب علامت قیامت اور دجال کا ذکر یہ سب ہم لوگوں کے لیے ہے، علماء کا تو اس میں کچھ بھی دخل ہی نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے. آسانی سے اس ڈگار پر آنے کے بعد ان کا شکار بن جاتے ہیں. میرے عزیز علماء کرام، تفصیلات بہت زیادہ ہے. میں مہدی کے بارے میں اور اس نے جو کہا ہے اس کو سب کو چھوڑ دے آگے دجال کے بارے میں سنانا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس 5-10 منٹ کا وقت باقی ہے. دجال، ہمارا ایمان، ہمارے عقیدہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق دجال ایک متعین شخص ہے، دجال اکبر، جو ضرور نکلے گا اور پیدا ہو چکا ہے. یہودی نسل ہے. کہاں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جزیرے میں ہے. وہ جزیرہ کہاں ہے اس کی بھی کوئی اللہ کے نبی نے خبر نہیں دی. اتنا بتایا کہ دجال مشرق کے ایک جزیرے میں قید ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. اور حضور نے اپنی زندگی میں دجال کو 2 مرتبہ دیکھا ہے، اور نبی کے صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی اس سے ملاقات بھی ہوئی ہے. ایک لمبی تفصیلات ہے، انشاءاللہ آپ اس کو ظہر کے بعد سنیں گے انشاءاللہ. اب شکیل بن حنیف کے نزدیک دجال کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں دجال بتایا ہے، دجال کی شخصیت بتائی ہے، اس کا حلیہ بھی بتاتے ہوئے کہا کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، دوسری آنکھ سے وہ کانا ہوگا. یہ سب تفسیرات اللہ کے نبی نے بتائی. اب شکیل بن حنیف کا کہنا ہے کہ یہاں دجال سے مراد متعین کوئی آدمی نہیں، کوئی شخصیت نہیں، بلکہ دجال سے مراد امریکہ اور فرانس 2 ملک ہیں. اور جتنے شکیلی آپ پکڑیں گے، اللہ کرے نہ پکڑے جائیں، علاقہ محفوظ رہیں،
ہم نے پکڑا ہے تو ہر شکیلی کی جیب کی پاکٹ میں ایک ڈائری ہوگی یا ایک کارڈ ہوگا، اور اس کارڈ میں یا اس ڈائری میں ایک طرف امریکہ اور دوسری طرف فرانس لکھا ہوگا۔ اب وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال کی پیشانی پر کافر یا کفر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو پڑھ سکے گا۔ اب شکیل بن حنیف کے ماننے والے لوگوں نے چونکہ دجال کو امریکہ بتایا ہے اور فرانس بتایا ہے، تو ان سے پوچھا گیا اگر امریکہ فرانس دجال ہے تو پھر دجال کی پیشانی پر جو کافر لکھا ہوگا وہ کہاں ہے؟ اب اس کو بتانے کے انہوں وہ کارڈ رکھتے اپنے جیب میں، جس میں ایک طرف اردو میں امریکہ اور دوسری طرف فرانس لکھا ہوگا۔ اب اس میں سے بتاتے ہیں کہ دیکھو امریکہ میں سے امری مٹا دو، کیا بچ گیا؟ ارے زور سے بولو، کا۔ اب اس کے بعد فرانس میں سے آنس مٹا دو، کیا بچ گیا؟ پھر کیا بچ گیا؟ پھر اب پڑھو کیا پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں ہے۔ اب وہ یہ بتاتے ہیں نوجوان کو کہ دیکھو جی یہ علماء تو لکیر کے فقیر ہے، ان کو نہ سائنس معلوم ہے نہ موجودہ زمانے کی ترقی معلوم ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ امریکہ فرانس دجال ہے، ان کے نام میں کافر چھپا ہوا ہے، علماء ہم سے چھپاتے ہیں۔ یہ اس طرح سے نوجوانوں کو بتائیں گے۔ پھر وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے دجال کے بارے میں یہ بتایا کہ دجال عراق اور شام کے درمیان سے نکلے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب شکیل بن حنیف کے ماننے والے بولتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ، اچھا وہ حدیث سنانے سے پہلے اور ایک حدیث سن لیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال کی ایک ہاتھ میں کیا ہوگی؟ جنت، اور دوسرے ہاتھ میں دوزخ، ہے نا؟ یہ ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو شکیل بن حنیف نے لکھا، اس کے ماننے والے بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ یعنی دجال، اس کا سابقہ 2 ملکوں سے پڑے گا، اس میں سے ایک کو دجال یعنی امریکہ جنت بنائے گا اور دوسرے کو جہنم بنائے گا۔ چنانچہ امریکہ کا سابقہ 2 ملکوں سے پڑا، اس میں سے ایک کا نام عراق ہے، دوسرے کا نام کویت ہے، لہذا دونوں میں سے عراق والوں نے اس کی مخالفت کی تو امریکہ یعنی دجال نے عراق کو جہنم بنا دیا بمباریاں کر کر کے، اور کویت نے اس کی اتباع کر لی یعنی دجال کی، تو امریکہ نے کویت کو جنت نما بنا دیا، تو وہ دجال کی جنت ہے۔ تو حدیث کے اندر الفاظ جو آئے ہیں دجال کی جنت، دجال کی جہنم، اس سے مراد شکیلیوں کے نزدیک کیا ہے جی؟ عراق اور کویت۔ تو اب وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال عراق کے درمیان اور ملک شام کے درمیانی راستے سے نکلے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب شکیل بن حنیف کے ماننے والے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے جب حملہ کیا تھا وہاں عراق کے پاس میں، تو ملک شام کی سرحد اور عراق کے سرحد پر ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے رمادی، وہاں سے ہو کر کے امریکی فوج گزری تھی، یہی اس کا مطلب ہے۔ سب نشانیوں کو حدیث میں بتائی گئی تمام علامتوں کی تحریف کرتے ہوئے امریکہ عراق اور کویت اور افغانستان کی جنگ پر فٹ کرتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، حدیث ہم نے سب پڑھی ہے۔ ان کے نزدیک اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں 30 جھوٹے نبوت کے دعوے داروں سے مراد کوئی لوگ کھڑے نہیں ہوں گے نبوت کے دعوے دار، اس سے مراد یہ ہے کہ جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا تو اس وقت میں اقوام متحدہ کے جتنے ممالک، اتحادی ممالک تھے، ان کی تعداد 30 تھی۔ کتنی تھی؟ اب یہ نوجوان جس کو ملیں گے اس کو انگریزی میں سمجھائیں گے UNO، اس کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ اقوام متحدہ۔ UNO کے ساتھ میں یعنی امریکہ اس کا سربراہ تھا، اس کے امریکہ کے ساتھ یہ 3 اتحادی ممالک تھے جو اس کی تائید میں انہوں نے عراق پر حملہ کیا تھا اور عراق کی واٹ لگائی تھی، لہذا اس معنی میں وہ 30 نبوت کے جھوٹے دعوے داروں سے مراد یہ 30 ممالک کا امریکہ کا ساتھ دینا ہے، یعنی دجال اکبر کا ساتھ دینا ہے۔ یہ اس طرح سے سناتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ پھر دجال کی آنکھ کہاں ہیں؟ اب دجال کی آنکھ سنانے کے لیے وہ پھر کہانی بنائیں گے، کیا بولیں گے؟ دیکھو حدیث میں لفظ آیا ہے
کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا, تمہارا رب اللہ کیا نہیں ہے؟ ارے بولو کیا نہیں ہے؟ کانا نہیں ہے. یہ حدیث ہے. اب کیسا پڑھاتے پٹی دیکھیے. وہ کہیں گے کہ حدیث میں اللہ کی آنکھ سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے, تو دجال کی جو آنکھ ہوگی اس کا مطلب یہ ہوگا وہ ساری دنیا کو دیکھے. ایسا ہے کیا مطلب؟ ایسا کوئی مطلب ہے؟ لیکن یہ بچوں کو سمجھائیں گے ایسے. اب سمجھانے کے بعد میں اس کو بولیں گے کہ دجال کی بھی جو آنکھ ہوگی وہ بھی اسی طاقت کے برابر ہونی چاہیے یا اس کے مشابہ ہونی چاہیے, چونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری دنیا ہے, پل جھپکتے ہی ساری چیزیں نظر آتی ہیں. چونکہ اب دجال کی آنکھ مشابہ ہے تو ہو بہو تو ویسی نہیں ہوگی, تو اس کا مطلب یہ کہ تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے. وہ فرق یہ ہوگا کہ دجال کی آنکھ ساری دنیا کو دیکھتی ہے اور 30 منٹ کا فاصلے سے دیکھتی ہے. کتنے؟ اور وہ کیا ہے؟ بولے کہ وہ آنکھ سے مراد سیٹلائٹ کا کیمرہ ہے. کیا ہے وہ؟ یعنی فضا میں ایک سیٹلائٹ ہے, اس کا ایک کیمرہ ہے جس سے ساری دنیا کے نقشے اور اس کی فوٹواں کھینچی جاتی ہیں. اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم یہاں سے آپ کو بنگلور جانا ہے تو آپ نیویگیشن ڈالتے ہیں گوگل پر, یہاں سے وہاں جانا, وہ کیسے آیا؟ وہ اسی سیٹلائٹ کی مدد سے وہ دنیا کے سارے نقشے اور گلیاں اور روڈ بتاتا ہے, کون سی روٹ خالی ہے, کون سی روٹ پر ٹریفک جام ہے, کون سی روٹ پر کام چل رہا ہے. یہ اسی سیٹلائٹ کی مدد سے کام چلتا ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ دجال کی آنکھ سے مراد یہی سیٹلائٹ کا وہ کیمرہ ہے. اچھا بھئی یہ دجال کی آنکھ کیسے بن گئی؟ تو اس کو بھی سمجھاتے ہیں کہ دیکھو دنیا کا سب سے پہلا سیٹلائٹ وہ فرانس نے امریکہ کی مدد سے تیار کیا تھا, تو دونوں ہی نے مل کر ہی یہ سیٹلائٹ کو بنایا ہے اور فضا میں لٹکایا ہے. تو یہ دجال کی آنکھ ہی ہے. تو ساری دنیا پر نظر رکھی ہوئی ہے. چونکہ اللہ کے نبی نے اللہ کی آنکھ سے تشبیہ دی ہے تو ہو بہو تو نہیں ہو سکتی. فرق رکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے, وہ جو سیٹلائٹ کا کیمرہ ہے اس کی دورانیہ جو ہے, اس کا جو مجوزہ وقت ہے وہ پوری دنیا پہ نگاہ ڈالتا ہے تو 30 منٹ کا وقت لگتا ہے. اس طرح سے وہ نوجوان بچوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور آگے کی ایک بات سن لیجئے کمال کی. حدیث میں فرمایا گیا کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ سناتے ہیں کہ اس سے مطلب صدام حسین کے محل کو سونے کا پہاڑ بتایا گیا ہے. بس یہی اس کی تعویلات. ایک لمبا وقت چاہیے, تو اگر آپ مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں, اس کو پڑھنا چاہتے ہیں, تو آپ ختم نبوت کوئز 2 تلنگانہ ختم نبوت مولانا ارشد صاحب کے پاس ایک چھپی ہے, اس میں تمام باتوں کو ذکر کر دیا گیا ہے, جمع کر دیا گیا ہے سوال جواب کی شکل میں, بہت آسان لب و لہجے میں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں. اس کتاب بڑی اچھی کتاب ہے, ختم نبوت کوئز 2. PDF بھی مل جائے گی مگر ابھی ختم ہو گئی وہ کتاب, تو بہتر یہ ہے کہ ملنے کا پتہ آپ وہیں دفتر ختم نبوت سے اس کو منگوا لیں. بڑی اچھی کتاب ہے. اگر اس کتاب کو آپ پڑھ لیں اور اسی کتاب کو آپ پڑھ کر کے نوجوانوں میں کام کریں گے تو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. ایک آخری بات, حدیث میں ہے کہ دجال جب دنیا میں آئے گا تو 2 دعوے کرے گا. ایک دعویٰ ہوگا نبی ہونے کا اور دوسرا دعویٰ ہوگا خدا ہونے کا. کتنے دعوے کرے گا دجال؟ نمبر 1 خدا رسول ہونے کا دعویٰ, دوسرا خدائی کا دعویٰ. اب شکیل بن حنیف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال چونکہ امریکہ ہے تو اب خدائی کا دعویٰ بھی ہونا ہے, رسول کا دعویٰ بھی ہونا ہے. تو کیا مراد ہے اس کے نزدیک؟ اب اس نے اس کو ثابت کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو رسول کے دعوے سے مراد یہ ہے کہ امریکہ کا جو صدر تھا, جس وقت میں عراق پر حملہ ہوا, کویت پر حملہ کیا گیا تھا, اس زمانے میں اس کا صدر تھا جارج ڈبلیو بش, امریکہ کا صدر تھا. تو اس نے عراق پر حملہ کرنے کے لیے امریکی قوم سے جو خطاب کیا تھا, جو سہارا نیوز اخبار میں بھی چھپا ہے, اور شکیل نے اسی حوالے سے اور دوسرے اخبارات کے انگریزی ترجمے کے حساب سے اس نے یہ بات لکھی ہے کہ امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے عراق پر حملہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ خدا نے اس سے کہا کہ جاؤ عراق پر حملہ کرو. اب شکیل نے اس کے بعد لکھا ہے گویا امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کا یہ دعویٰ رسول ہونے کا دعویٰ ہے.
تو دجال کے دعوے رسول سے مراد امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کا یہ بولنا ہے بس. اچھا جی، یہ بات سے تو لے کے آپ اس کو کیا بنا دیے؟ رسول بنا دیے. خدا کیسے بنائیں گے؟ اب خدائی دعوے کے لیے اس زمانے میں جب یہ حملہ ہو رہا تھا تو زمبابوے کا صدر تھا ایک رابرٹ موگابے، اس کا نام تھا رابرٹ موگابے. اس نے الزام لگایا تھا اس کے اوپر. کیا الزام لگایا تھا؟ ریمارک کیا تھا، غصے کا اظہار کیا تھا کہ امریکی صدر کو تو کچھ کام نہیں سدھر رہا ہے، وہ ایک دیوانے ان کے اوپر بھوت سوار ہیں اور بس آرڈر ہی آرڈر دے رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ خدا بن بیٹھے ہیں. اس کے الفاظ تھے زمبابوے کے صدر رابرٹ موگابے کے. اس اپنی بھڑاس میں، الزام میں اس نے کہا امریکی صدر اپنے فیصلوں کو ایسے صادر کر رہے ہیں جیسے یہ خدا ہو. اب شکیل بن حنیف کہتا ہے کہ دیکھو جی خدائی کا دعویٰ بھی ثابت ہو گیا. یہ صورتحال ہے. آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مولانا بھی آ گئے ہیں، حضرت کا خطاب ہم سب کو سننا ہے. وہ آخری بات یہ ہے حضرات علماء کرام کہ جتنے شکیل بن حنیف سے متاثر نوجوان ہوئے ہیں، صرف نوجوانوں کا طبقہ نہیں ہے، لڑکیاں بھی، خواتین بھی ایک بڑی تعداد میں شکیل بن حنیف کو مہدی اور عیسیٰ مانتے ہیں. اور جتنی تفصیلات میں نے سنائی ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شکیلی ملے گا اور ہم ختم نبوت کوئز 2 پڑھ لیں گے، دارالعلوم کا فتویٰ پڑھ لیں گے، اس سے مناظرہ کریں گے اور مناظرے میں ہرا دیں گے. تو اس کے لیے ایک بات آپ سے خدمت میں عرض کروں، جو بھی شکیلی آپ کو ملے گا تو وہ آپ سے پہلے نمبر پہ کہہ دے گا ہم شکیل بن حنیف کو بغیر کسی دلیل کے مہدی عیسیٰ مانتے ہیں. مناظرے کی بات ہی ختم. وہ صاف طور پہ کہیں کہ ہم شکیل بن حنیف کو بغیر کسی دلیل کے مانتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بچے اور بچیاں اور خواتین متاثر ہو رہی ہیں ملک بھر کے اندر، ان کے متاثر ہونے کی وجوہات میں اہم ترین وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نوجوان بچوں کو، خواتین کو یہ 3 عقیدے خصوصیت کے ساتھ اور علامات قیامت، ظہور مہدی، خروج دجال اور نزول عیسیٰ سمجھایا ہی نہیں. اگر آپ ان کو سمجھا دیں گے تو پھر اس کے بعد کے اثرات کیا مرتب ہوں گے آپ خود دیکھیں گے. میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں. ختم نبوت حیدرآباد میں ایک اچھی ترتیب ہے، آپ سے بھی گزارش ہے، یہاں کی علماء سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس ترتیب پر کام کریں. وہ ترتیب یہ ہے کہ ہر مہینے کے 1 اتوار کو ہم خدام ختم نبوت مولانا ارشد صاحب کی نگرانی میں شہر کی الگ الگ علاقوں، بستیوں میں، خاص طور پر جہاں کالجز ہو، ہاسٹل ہو طلبہ کرام کی، طالبات کی، وہاں پر ایک گشتی مہم چلاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں طلبہ سے، طالبات سے، نوجوانوں سے. مسجد کے اطراف کی بستیوں میں ملاقات کرتے ہیں، پلے کارڈ لے کر نکلتے ہیں جن سے شکیل کی فوٹو ہوتی ہے اور پورے علاقے میں 2-2.5 گھنٹے کی ترتیب پر ہم گشت کرتے ہیں اور ان لوگوں کو چلتے پھرتے اسلام میں مہدی کون ہے، دجال کون ہے، عیسیٰ علیہ السلام کون ہے سمجھاتے ہیں. تو ایک مرتبہ ہم اسی طرح گشتی مہم پر نکلے تھے شہر کے باہر کے علاقے میں. بس سٹاپ پر ہم سب ساتھی اپنے رہبر کے انتظار میں تھے. وہاں 2 کالج کے بچے بھی کھڑے ہوئے تھے. جب ہم کو یہ حلیے میں دیکھا کہ کرتا پاجامہ پہنے ہوئے ہیں، 10 منٹ کا وقفہ ہو گیا اور ہم بھی کسی کے انتظار میں ہیں، تو یہ دونوں بچے ہمارے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے کہ آپ لوگ وہی ہیں جو ہم کو لے جانا چاہتے ہیں. ان کے الفاظ پہ غور کیجیے. کیا وہی لوگ ہیں جو ہم سے ملاقات کے لیے آئے ہیں اور ہم کو لے جانے کے لیے آئے ہیں؟ کیوں سمجھے وہ ہم کو؟ اس لیے کہ جتنی مرتبہ ان کی ملاقات ہوئی اسی کرتا پاجامہ میں ہوئی تھی. تو جب ہم ختم نبوت کے خدام گئے تو ہمارے بھی لباس کرتا پاجامہ تھے. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بھی شکیلی ہیں، نعوذ باللہ. ہم نے کہا کہ نہیں، شاید آپ کو کسی اور سے ملنا ہے، ہم کو کسی اور سے ملنا. 2 منٹ کے بعد ہمارے دماغ میں بات کھٹکی کہ بھئی یہ سوال انہوں نے ہم سے کیوں کیا؟ تو فوراً ہم نے مشورہ کیا کھڑے کھڑے، کہا کہ بھئی آپس میں پھیل جاؤ اور اپنے رہبر کو بولے تھوڑی دیر سے بعد آئے. اب ہم انتظار کرنے لگے کہ یہ 2 نوجوانوں کو پکڑنے کے لیے کون آئیں گے ملاقات کے لیے. تو فوراً 5 منٹ کے بعد بائک پر 2 نوجوان کرتا پاجامہ پہنے ہوئے، ان کے چہروں پر داڑھی سجی ہوئی، وہ آئے اور بٹھا کر کے لے جانے لگے. ہم نے فوراً ان کو دبوچا، پکڑا اور مسجد کو لے گئے چاروں. اب لے جانے کے بعد شکیلوں سے جو بات کرنی تھی ہم نے کی، اور جو بچے جو متاثر ہونے کے لیے آئے تھے پھر ان سے ہم نے الگ سے ملاقات، بات چیت کا آغاز کیا. بات چیت کرتے ہوئے ہم نے پوچھا کہ یہاں کیوں آئے ہو، گھر والوں کو کیا بتا کر آئے ہو؟ تو بچے کہنے لگے کہ ہم یہاں پر
آج بیعت کرنے کے لیے آئے تھے اور شکیل بن حنیف کے ہاتھ پر بیعت کرنے جا رہے تھے، اور شکیل بن حنیف کو ہم عیسیٰ ماننے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، تو ہم عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جانے والے تھے۔ ہم نے پوچھا کہ گھر میں کیا بتا کر آئے ہو؟ کہنے لگے کہ ابا جان کو تو ہم نے کہا ہے کہ ٹیوشن کے لیے جا رہے ہیں پڑھنے۔ تو ان دو نوجوانوں کو ہم لے کر ان کے گاؤں کو گئے۔ ذرا یہاں توجہ سے آپ میری بات سنیں۔ گاؤں کو گئے، گھر پر آواز دی، گھر پہ والد صاحب نہیں تھے، ان کی والدہ محترمہ تھی۔ تو بچہ گھر میں داخل ہوا، جانے کے بعد اس نے پورا واقعہ اپنی ماں کو پہلے سنا دیا کہ یہ مولوی صاحب لوگ مجھے پکڑ کے آپ کے گھر کو لائے ہیں، فلاں علاقے سے پکڑا ہے، آگے کی بات آپ ان سے نمٹ لے، باقی ہم بیٹھ کے بات کریں۔ ہم نے اندر باہر سے سلام کیا، پردے میں وہ بات کر رہی ہے، اور آپ کی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ خاتون عالم کورس کری ہوئی تھی، اور اس کا پورا خاندان دیندار گھرانے کا تھا۔ اب اس کی ماں اندر پردیس میں سے ہم کو یہ جواب دے رہی ہے کہ مولانا صاحب ہمارا بچہ بغیر اطلاع کے نہیں گیا ہے، جاتے وقت میں میرے بچے نے مجھ سے کہا ہے کہ امی جان میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملنے حیدرآباد جا رہا ہوں، اور وہاں پہلی میری بیعت ہوگی مقامی طور پر، تو میں نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا جب تمہاری فون پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بات چیت ہو تو میرا سلام بھی ان سے کہنا۔ اب اندازہ لگائیں صورتحال عقیدے کے لحاظ سے کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ تو پہلے وہ لوگ پہنچ رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کے پاس، پہلے وہ پہنچ رہے ہیں خواتین ان کی، ہمارے گھر کی خواتین کے پاس، اور ان کو جا کے مہدی سمجھا رہے ہیں، دجال سمجھا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، قیامت کی نشانیوں کو موجودہ زمانے میں فٹ کر کے سمجھا رہے ہیں، اور جتنی ابواب الفتن کی باتیں آئی ہیں اور جتنی جنگوں کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے وہ موجودہ زمانے میں عراق پر فٹ کرتے ہیں، اور امریکہ پر فٹ کرتے ہیں، افغانستان پر فٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کا جہاں تذکرہ آیا ہے، اور اس کے مراد وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں یاجوج ماجوج کی فتنہ سے مراد کورونا وائرس ہے۔ ایسی بیجا تعبیرات ان کے دل و دماغ میں بٹھا کر یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی یہی باتیں صحیح ہیں۔ اس لیے درد مندانہ گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے آپ حضرات اپنی مسجد کے ممبر و محراب سے ان عقائد کو پرچار کریں، ان عقائد کے بارے میں بیان کریں، اسلامی عقیدوں کو کھول کھول کر بیان کریں۔ اور اس سے آگے کی بات میں آپ سے کہوں گا، جو تجربہ ہم نے حیدرآباد میں کیا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے نوجوان بچوں کو لے کر عشاء کے بعد ہفتے کی رات جو چھٹی کا دوسرا دن ہوتا ہے 2 گھنٹے کے لیے آپ بات چیت کر بیان نہ کریں، ان کو بات چیت کے انداز میں مہدی کون ہے بتائیں، دجال کیا ہے بتائیں، پھر موجودہ زمانے میں دجال کے ٹاپک ختم ہونے کے بعد کون لوگ دجال کے پیروکار ہیں، کس طریقے سے پروموٹ کر رہے ہیں، وہ سمجھاتے ہوئے اصلی دجال کا تذکرہ کیا ہونا چاہیے آپ ان کو بتائیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، اور ایمان پر محنت کرنے کی اور ایمان بچانے کی اس مہم پر جڑے رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔